جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، من ذکرن چاہے وہ میل ہو، او انسا چاہے وہ فیمیل ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ دو کام اگر وہ کر لے، نیک عمل کر لے اور ایمان والا بن جائے، یہ دو کام اگر کوئی مرد کر لے کوئی عورت کر لے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ایک سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، اسے ایک لگزریس زندگی عطا فرمائیں گے، اسے ایک پیسفل زندگی ہم عطا فرمائیں گے، اسے پاکیزہ زندگی ہم عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ کیا بیٹا وہ چاہیے؟ یہ دو چیزیں، ایمان اور نیک عمل، یہ اسلام کی نظر میں پیسفل لائف کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ کو ایک پرسکون زندگی گزارنا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں ایمان لانا ہوگا، توحید لانی ہوگی۔ مشرک کا حال کیا ہے؟ مشرک کا حال تو یہ ہے، آج اس در پہ پڑا ہے، کل اس در پہ پڑا ہے، آج اس کی عبادت کر رہا ہے، کل اس کی عبادت کر رہا ہے، آج اس کے قصیدے گا رہا ہے، کل اس کے قصیدے گا رہا ہے۔ موحد کا حال تو یہ ہے، وہ 5 ٹائم کی نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی اللہ کے گن گاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کے لائق بھی تو میرا اللہ ہے، میرا رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مومن بھٹکتا نہیں ہے، مومن کا سینٹر ایک ہے، مومن کا ملجا اور ماوا ایک ہے۔ دعائے قنوت میں اللہ کے نبی سے جو الفاظ ثابت ہیں، دعائے قنوت میں ایک لفظ یہ بھی ملتا ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تو پناہ نہ دے تو مجھ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو نجات نہ دے تو مجھے کوئی نجات دینے والا نہیں، مجھے پناہ اگر ملتی ہے تو تیری بارگاہ میں ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے تو اے اللہ تیرے در پر ملتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی، توحید ہونی چاہیے، اور توحید ہے اور آپ کے اندر عمل نہیں ہے تو آپ کی مثال اور ہماری مثال اس پیڑ کی طرح ہے۔ پیڑ تو بڑا مضبوط ہے، پیڑ کے تنے تو بڑے مضبوط ہیں، پیڑ کی جڑیں تو بڑی مضبوط ہیں، مگر پیڑ کے اوپر پھل موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایمان جڑ کا نام ہے، اگر ایمان تنے کا نام ہے، اگر توحید اس پیڑ کی مضبوطی کا نام ہے، تو اس کے پھل جو ہیں وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ جب تک اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا، جب تک ہم نیک عمل نہ کریں گے، ہم اللہ کا وعدہ ہے ہم خوشحال زندگی ہم کو نہیں ملے گی۔ تو ایمان والا اور نیک عمل والا، یہ دو چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اللہ کہتا ہے اسے ہم خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ قرآن میں سورہ رعد میں فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، طوبی لہم وحسن مآب، ان کو توبہ ملے گی اور ان کو بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ یہ توبہ کس کو بولتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے برکت، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلیزر، خوشی۔ ان کو اللہ دنیا میں بھی خوشی دے گا اور جنت کا بھی ایک نام توبہ ہے۔ اس لیے بچی پیدا ہو تو بچی کا نام توبہ رکھ سکتے، بہت پیارا نام ہے۔ یہ الٹے سیدھے جو نام رکھتے ہو نا انٹرنیٹ دیکھ کر کے، وہ سب نام مت رکھا کرو، بچی پیدا ہو توبہ نام رکھو۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں، جو ایمان والے بن جائیں، طوبی لہم وحسن مآب، اللہ فرماتا ان کو توبہ ملے گی، ان کو جنت ملے گی اور بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ دنیا میں بھی ان کو بہترین زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو جنت ملے گی، بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ اور اگر ایمان سے ہٹ گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دولت بہت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں نام بہت کما لیں، مگر پیسفل لائف، پرسکون زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو میری شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، جو میرے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کی زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ زنکا، جو یہاں اللہ نے زنکا کہا، زنکا سے مراد قبر کے اندر اللہ تعالیٰ قبر کو تنگ کر دے گا۔ جس انسان کی زندگی میں ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، اس کی قبر کی زندگی بھی بہت پریشانی والی، قبر کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، اور قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا میری توحید کی کھلی ہوئی نشانیاں تیرے سامنے تھی، میرے دین کی نشانیاں تیرے سامنے تھی، تو ان کو دیکھ کر کے اندھا بن گیا تھا، ہم آج تجھے اندھا بنا دیں گے۔ فنسیتها، ہمارے دین کو تو نے بھلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسى، ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح ایک پیسفل لائف کا یہ پہلا فارمولا ہے میرے بھائی، ایمان ہونا اور نیک عمل ہونا۔ ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، اور نیک عمل کا اپوزٹ کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام کام ہے، بدکاری ہے، غلط کام ہے۔ ان دونوں سے بچنا ہے ہمیں۔ جانتے ہو مشرک کی مثال اللہ نے کیا دی ہے؟ سورہ حج کے اندر اللہ نے مشرک کی مثال دی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آسمان سے گرا، کوئی آسمان سے گر جائے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کوئی آسمان سے گر جائے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے لے کے چلے جائیں، پرندے اس کو اچک کے لے کے چلے جائیں، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اس کو کہیں دور لے جا کر کے پھینک دے۔ مشرک جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے وہ گر کر کے پستی میں آ جاتا ہے۔ توحید آپ کو بلندی دیتی ہے میرے بھائی، توحید آپ کو ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل کرتی ہے جو اپنے مالک کو پہچانتے، اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے مرتے دم تک اس امانت کی حفاظت کرنا ہے میرے بھائی، اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہے۔ دنیا میں دولت کما بھی لی تو کیا، دنیا میں نام کما بھی لیے تو کیا، اگر آخرت میں توحید نہ ہوگی تو میرے بھائی دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور دنیا سے بھکاری بن کے بھی گئے، فقر حال بن کے گئے، فقیر بن کے گئے، اور آخرت میں اگر یہ پونجی ہمارے پاس ہے، یہ کیپٹل ہے، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ دنیا سے توحید کے بغیر چلے گئے، ایمان کے بغیر چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں کہ اے اللہ تو زمین بھر کے سونا تو لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم کی آگ سے ان کو نہیں بچایا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے ایمان اور نیک عمل۔ دوسری چیز، اگر آپ ایک پیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کے شیڈیول میں، ہماری زندگی کے شیڈیول میں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں نماز شامل ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے میرے بندے تو سجدہ کر کے اپنے رب سے قریب ہو جا۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو جتنا جھکتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے جب ہم جھکتے ہیں تو ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، ہم رسوا ہو جاتے ہیں، دنیا میں کسی کے آگے جھک جائیں تو ہماری ویلو کم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ ایسی ہے جب اس کی بارگاہ میں جھک کر کے ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیتے ہیں، اس اللہ کی بلندی کا، اس اللہ کی بزرگی کا، اس اللہ کی عظمت کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہمارا مقام اور بڑھ جاتا ہے، ہماری ویلو اور بڑھ جاتی ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کے شیڈول میں شامل کرو میرے بھائی۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے۔ آپ نماز سے ہٹ کر کے الگ سے سجدہ کر کے دعا کریں، اس دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سجدہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے، آپ اپنے رب سے قریب ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے بندو تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد طلب کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم مصیبتوں میں نماز کی پابندی کیا کرو، نماز تمہارا سہارا بنے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصیبت میں، جب ٹینشن میں، جب پریشانی میں رہتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی کسی بڑی ٹینشن میں ہوتے تھے تو آپ جلدی سے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے ذریعے اللہ کے نبی کو سکون ملتا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ رمضان میں مسجدوں کی انتظامیہ پریشان ہوتی ہے، ہمارے مؤذن صاحب بیچارے پریشان ہیں، اس کمرے کا مینجمنٹ کرنا، اوپر کا کرنا، ادھر کا کرنا، ادھر کا کرنا۔ اور رمضان کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، قدم قدم پر کرنول میں مسجدیں، قدم قدم پر آپ کے گڈھے میں مسجدیں، مسجدیں تو موجود ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے نام کے ہیں چند لوگ ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان کے بیٹے ہیں، مسلمان خاندان کے بچے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز ان کے کانوں میں آ رہی ہے، مگر ان کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، ان کی زندگی میں نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ابھی اخبار میں خبر آ جائے نبی کی توہین ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی نے نبی کی توہین کر دی، ہمارے یہ نوجوان جوش میں آ جائیں گے، صاحب ہمارے نبی کی توہین کر دیا، بڑے بڑے بینر لے کے، بڑے بڑے پوسٹر لے کے نکل جائیں گے سڑک پر، سینہ تان کے کہیں گے صاحب ہم رسول کے عاشق ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں۔ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کبھی جا کے غور کر لینا اس نبی کی زندگی میں نماز کی کیا ویلو تھی؟ اس نبی کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، آپ کی زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، وما یفیض بہا لسانہ، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کی نبی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آپ کے منہ سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس سچویشن میں، اس حالت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں تم نماز کی پابندی کرتے رہنا، تم نماز کا خیال کرتے رہنا، اور اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا خیال کرتے رہنا۔ آخری ٹائم میں بھی اس نبی کو نماز کی فکر ہے۔ اس نبی کی زندگی میں نماز کی اتنی ویلو تھی، جنگ خندق لڑی جا رہی ہے، پورے کافروں اور مشرکوں نے مل کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اور مدینہ کو سیف کرنے کے لیے اور مدینہ کو بچانے کے لیے صحابہ کرام 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور خندق کھودی گئی ہے اور اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں، صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران، اسی سچویشن میں، انہی حالات میں عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جماعت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جلدی کسی کے اوپر بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آج اس جنگ کی وجہ سے اور ان کافروں کی وجہ سے جب آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، آپ نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ ان کافروں کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی، ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی۔ نبی کی ایک نماز چھوٹی تو نبی کے زبان سے غصے میں بد دعا نکلی ہے میرے بھائی۔ ہماری تو ان گنت نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہماری دکان چل رہی ہے، ہماری جاب چل رہی ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مومن کی زندگی میں نماز ضروری چیز ہے میرے